بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 2023 ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کی ایک جھلک اور نظر آ گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آیا صوفیہ کی میوزیم کی حیثیت ختم کر کے مسجد میں بدلنے کا صدارتی حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر عالمی دنیا کو ایک شدید جھٹکا لگا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی 2023 کے بعد ترکی کیا کرنے جا رہا ہے۔ بہت ساری اس میں ایسی مثالیں میں نے دی تھیں کہ ترکی عثمانیہ سلطنت کی طرف کس طرح بڑھ رہا ہے۔ تو عثمانیہ سلطنت کی ایک اور جھلک آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کی تاریخی اہمیت کی حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ ترکی کے صدر کی طرف سے یہ صدارتی حکم نامہ جمعے کو ہی ترکی کے ایک عدالت کے اس فیصلے کے بعد جاری کیا گیا ہے، جس میں آیا صوفیہ کی عمارت کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسیا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی حیثیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسیا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جولائی کے شروع میں ترکی میں کونسل آف اسٹیٹ نے استنبول میں موجود آیا صوفیہ کو ایک مسجد میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ مؤخر کیا تھا، جو جمعے کو سنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس صدارتی فیصلے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس عمارت کو اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسکو عالمی ورثہ قرار دے چکا ہے۔ یونیسکو نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ اس کی حیثیت تبدیل نہ کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اس عمارت کو مسجد بنانے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ یہ عمارت 6 صدی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں بنائی گئی تھی اور تقریباً 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے جب 1453 میں اس شہر کو فتح کیا تو اسے ایک مسجد بنا دیا گیا، تاہم بعد میں 1930 کی دہائی میں اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے، جدید ترکی کے بانی مصطفی کمال اتاتürک نے 1934 میں آیا صوفیہ کو میوزیم بنانے کی منظوری دی تھی اور اس وقت سے اسے سیکولرزم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے کھلی ہے۔ لیکن ترکی کی سب سے اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے جمعے کو اپنے فیصلے میں لکھا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تصفیے کی دستاویز میں اسے مسجد کے لیے مختص کیا گیا، لہذا قانونی طور پر اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے، 1934 کا کابینہ کا فیصلہ جس میں اس عمارت کے مسجد کے کردار کو ختم کر کے میوزیم میں تبدیل کیا گیا، وہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا۔ فیصلے پر رد عمل اور ترک حکومت کا موقف۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے ترکی کی عدالت کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے آیا صوفیہ کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے ان کے تحفظات کو اہمیت نہیں دی۔ روس کے آرتھوڈاکس چرچ نے کہا کہ اس فیصلے سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا۔ ترکی کے نوبل انعام یافتہ مصنف اورہان پامک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج لاکھوں سیکولر ترک اس فیصلے پر رو رہے ہوں گے، لیکن ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ البتہ ترکی نے ان دعووں کی نفی کی ہے کہ عدالتی فیصلے کی وجہ سے آیا صوفیہ دوسرے مذاہب کے لیے بند ہو جائے گی۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا، آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ مقامی یا غیر ملکی سیاحوں کے لیے بند ہو جائے گی۔ گزشتہ سال اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر اردوغان نے اس تبدیلی کا وعدہ کیا۔ ترکی میں مسلمان کئی برسوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس عمارت کو ایک مسجد بنایا جائے
تاہم جذب مخالفت میں موجود سیکولر سیاسی قوتوں نے اس اقدام کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ اس تجویز پر بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کی گئی اور دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشرقی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اس کی مخالفت کی تھی۔ یونان نے بھی اس اقدام کے خلاف بات کی تھی۔ یہاں لاکھوں آرتھوڈاکس مسیحی رہتے ہیں۔ یونان میں وزیر برائے ثقافت نے ترکی پر الزام لگایا تھا کہ وہ قوم پرست اور مذہبی جذبات کو جنونی حد تک بڑھاوا دے رہا ہے، اور ان کا اصرار تھا کہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کو تنظیم کی اپنی کمیٹی کی منظوری کے بعد تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر یونیسکو کے ڈپٹی ڈائریکٹر ارنیسٹو رامیز نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونیسکو نے ترکی کو اس سلسلے میں خط لکھا ہے، تاہم ابھی تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ 2023 ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی اس میں 3 سال باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی صدر طیب اردوغان کی جانب سے سلطنت عثمانیہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اور مختلف فیصلے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی عالمی دنیا کے لیے ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ اس سے پہلے ترکی نے ایک ڈرامہ ارطغرل غازی کے نام سے اور ایک عثمان غازی کے نام سے بنایا، جس کے ذریعے سے لوگوں کو دوبارہ اپنی حیثیت یاد دلا رہے ہیں، اور 2023 ختم ہونے کے بعد ایک بڑی تبدیلی لانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔